السلام علیکم۔ کتاب الدعا، مصنف مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب کا ارشاد ہے مجھ سے دعا مانگو تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمۃ الکتاب۔ فقر و احتیاج انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ غنی و بے نیاز صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کا ارشاد ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید۔ سورہ فاطر، آیت نمبر 15۔ لوگو، تم سب اللہ کے سامنے فقیر و محتاج ہو، بس اللہ ہی بے نیاز قابل حمد ہے۔ اپنی محتاجگی ہی کی وجہ سے انسان دعا کے لیے مجبور ہے۔ دعا اس کی ناگزیر ضرورت ہے۔ دعا وہ ہونا اس کی فطرت ہے۔ انسانوں کا انسانوں ہی سے دعا مانگنا اپنی فطرت سے بغاوت ہے۔ بے بس انسان دوسرے کی بے بسی کا علاج کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کسی بھی زندہ یا مردہ انسان کو پکارنا ایسی حماقت ہے جیسے کوئی پیاسا پانی کے سامنے کھڑا ہو کر فریاد کرے کہ اے پانی میرے منہ میں آ جا۔ کتنے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر زندہ یا مردہ مخلوق کو اپنی حاجت روائی کے لیے پکارتے ہیں، جو نہ سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بات اور بھی افسوسناک ہے کہ رب العالمین کا دربار وجود وسخہ کھلا ہوا ہے، جہاں سے بار بار اعلان ہو رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پھر بھی اس کے بندے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے دست سوال پھیلائیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ دعا عبادت ہے اور جملہ عبادات صرف اللہ ہی کے لیے روا ہیں۔ اللہ کے سوا کسی سے بھی دعا مانگنا، ان کو مدد کے لیے پکارنا اور ان کو حاجت روا سمجھنا شرک جلی ہے، جسے اللہ کبھی معاف نہ فرمائے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، جس کے سامنے بڑے سے بڑے ہتھیار بیکار ہیں۔ دعا دکھے دل کی دوا، مظلوم کا سہارا، مضطرب و پریشان حال کا مداوا ہے۔ مظلوم کی دعا وسعت ارض و سما کو چیرتی بارگاہ الہی تک پہنچتی ہے اور مظلوم کی داد رسی کراتی ہے۔ دعا کبھی کسی حال میں رد نہیں ہوتی۔ دعا کرنے والا یا تو اپنی مانگی مراد پاتا ہے، یا دعا کے عوض اس سے آنے والی مصیبتیں ٹالی جاتی ہیں، یا دعا اس کے لیے توشہ آخرت بنتی ہے۔ غرض دعا کرنے والا کسی حال میں محروم نہیں رہتا۔ دعا کے لیے جب بندہ اپنے مالک کے حضور عاجزانہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی کو جوش آتا ہے اور اس کے ہاتھ کو خالی محروم کرتے ہوئے اسے حیا معلوم ہوتی ہے۔ پھر بندہ مسکین کے دامن مراد کو بھر دیا جاتا ہے۔ دعائیں اگر آداب و شرائط کے ساتھ مانگی جائیں تو زندگی جہاں مرادوں سے ہمکنار ہوتی ہے، وہیں دل و دماغ سے حیوانی خصائل، تکبر، رعونت اور انانیت دور ہوتی ہے۔ اس لیے دعا کثرت سے مانگنی چاہیے اور دعا سے کبھی تھکنا نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے خطیب اور فصیح و بلیغ انسان تھے۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں دنیا میں ادب و مناجات کا شاہکار ہیں۔ دعائیں کوشش کر کے ان کے اصلی الفاظ میں یاد کرنی چاہیے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ دعائیں طبع زاد ہونے کے بجائے ماثور ہوں۔ دعاؤں کے بے شمار مجموعے مختلف زبانوں میں موجود ہیں، جن میں مسلسل اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے، لیکن افسوس یہ مجموعے عام طور سے موضوع اور من گھڑت دعاؤں سے بھرپور ہیں۔ مختلف قسم کی دعائیں عربی الفاظ میں ڈھال لی گئی ہیں، جنہیں پڑھ کر دل پر اتباع سنت کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ، ان کے شاگرد رشید حافظ ابن قیم اور امام نووی وغیرہ ہم کے دعاؤں کے جو رسالے پائے جاتے ہیں، ان میں دعاؤں کی صحت کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا ہے۔ زیر نظر کتاب انہی مستند رسالوں کا اردو ترجمہ ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ دعائیں غیر مستند نہ ہوں۔ الحمدللہ ترجمہ، کتابت، طباعت اور تجلید سب چیز میں اعلیٰ سے اعلیٰ معیار قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ امید ہے کہ اہل حق و اہل نظر اس مجموعے کو پسند فرمائیں گے۔ کتاب کو پڑھنے والے تمام دعا گو حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں اس گنہگار
راقم الحروف کو بھی یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مخلصانہ محنت کو قبول فرمائے اور اسے وسیلہ نجات بنائے، آمین۔ السلام علیکم۔